لیا کے نا علی پاک دا ہاتھ تے مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے، او میرے یارو، او میرے صحابیو، الستو ولی المومنین، سبحان اللہ، سرکار نے فرمایا کیا میں سارے مومنہ دا ولی کے دوست نہیں ہوں؟ سبحان اللہ، کیا میں سارے مومنہ دا ولی تے مددگار نہیں ہوں؟ صحابہ نے جب ایک ارشاد فرمایا نا کہ سارے بولے قالو بلا، سارے صحابہ بولے اب کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں؟ یقیناً سنیا تسی سارے اور سارے مومنہ دے ولی بھی ہوتے مددگار بھی ہو۔ جدو اے جملہ ارشاد فرما لیا نا میری سرکار نے کہ میں تسا سب مومنہ دا ولی ہاں کہ نہیں، صحابہ نے سب نے اقرار کر لیا کہ سونیا تسی سب مومنہ دے ولی کے مددگار ہو۔ اس وقت میری سرکار نے فرمایا من کنت مولا ہو وعلی مولا، ہاتھ کتھے سی؟ ہاتھ کتھے سی سرکار دا؟ اینج کر کے ارشاد فرمایا من کنت مولا ہو وعلی سرکار نے سارے کا مولا بنایا ہے۔ صحابہ دے اندر سارے صحابہ شان والے وچ حضرت عمر فاروق بھی شان والے بیٹھے ہیں۔ میں جمعہ علی تقریر کے اندر شامل کی تھی بات، میری سرکار نے ارشاد فرمایا کہ جدو صالحین دا ذکر کرو تے میرے عمر دا ذکر ضرور کیتا کرو۔ سبحان اللہ، ہاں آپے گیا عمر دا ذکر اچھی کرو، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آؤزنی زی وقار احباب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اعلان کیتا ہے ماں کنت مولا فعلی مولا، جدا میں مولا یودا علی مولا، جدا میں مولا یودا علی مولا، جدا میں مولا سرکار نے فرمایا یودا علی مولا۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے ہیں مچل کے کہنے کے پخ پخ یا علی، سارے مسلمانوں کا بھی مولا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل کوئی گل سنو، ماشاءاللہ مرحبا، میں عرض کر کے حدیث پاک اس تو بعد ملے پہنچ تو تہاڈی قسمت۔ علی دا ذکر کیویں کرنا ڈٹ کے سبحان اللہ اچھی کہو ذرا سبحان اللہ۔ تے جڑے تے بھولے نے انہاں نوں تے معافی، بزرگ ویسے دعا کریں گے، جنہاں نوں آندا نہیں انہاں نوں معافی ہے، تے جڑے علی دا ذکر تے ویسے منکر نے انہاں نوں معافی انہاں نوں تے پھر دو ہی معافی ہے۔ جڑے علی دے ذکر دے قائل بھی نے اور سرکار دی حدیثاں نوں نہیں منتے ہیں، ہاں جی، تے اگے کوئی اتنے بن جانا ہے، اگے کی بننا ہے، تسی دیکھتے رہو۔ آؤ سنو، ہوں جڑے بیلی ذوق دے نال پڑھنا چاہتے ہیں، ہوں قسم میں نہیں پانی تے پھرنا تسی نہیں ہے، مسجد تے بیٹھے کہ کہتا دل کرتا ہے علی ذکر ذرا ہاتھ سجا سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ذرا چکی رکھ میں دیکھ لواں کہ کیڑا قسمت والا ہے۔ واہ، نعرہ حیدری یا علی، گل ایویں کشمیر ساڈا ہی ہے۔ آؤ ذرا مل کے کہہ لیے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ لالا نے دیکھا کہ بھلا پڑے اس نے ذرا ہوش مار کے یاد ہے، اوے علی نظر کریے نہیں کرنا ٹلا کے ہے، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔
علی اور مرتضیٰ دا زیادہ حق بندہ یہ بھی میرے نال آکھے گے او دریائے معرفت کا کنارہ علی 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 اور شیر خدا ہے جنہوں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں انا مدینہ العلم علی جن بابہا اور میں علم دا شہراں علی اس کا دروازہ یہ ہے ارشاد فرمایا جیڑا شہر میں جانا چاہتا ہے انہوں پہلے دروازے پہ آنا پڑنا ہے سبحان اللہ انہوں پہلے دروازے پہ آنا پڑنا ہے انہیں موت کرے تھی ایک دنی علی اور مرتضیٰ شیر خدا مشکل کشا تاجدار حداتا داماد مصطفیٰ موج میں چیا کے صحابہ دے درمیان فرمان لگے او یارو سن لو جڑا نبی نو ملن ایک واری آوے گا مینوں دو واری ملنا پینا ہے سبحان اللہ جڑا نبی نو ملن نہیں آوے گا مینوں اودے واسطے دو واری ملنا پینا ہے میرے نال ملے گا جڑا نبی نو ایک واری ملے گا مینوں دو واری ملے گا انہاں نے آخر نال جا کے نبی پاک کی بارگاہ وچ شکایت کی دیے سونیا یا رسول اللہ علیہ فرما رہے ہیں میری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے علی نو بلا لیا فرمایا علی کیا تم نے کیا ہے دعویٰ کیتا یہ عرض کیتے جی یا رسول اللہ میں نے یہ تے تسی فرمایا ہے سبحان اللہ میں نے کیا ہے تے تسی فرمایا ہے میری سرکار نے فرمایا ہو کہ سونے آپ نے فرمایا جے انا مدینہ العلم علی نم بابہا آپ نے فرمایا جے میں علم دا شہر علی اس دا دروازہ جے وہ جیڑا شہر وچ آئے گا آندیاں بھی دروازے وچ آئے گا چاندیاں بھی آئے گا سبحان اللہ دو میری میرے نال ملاقات کرے گا سبحان اللہ اور سرکار دا ارشاد یہ بھی ہے انا مدینہ العلم انا دار الحکمت علی بابا میں حکمت کا شہر ہوں میں حکمت کا گھر علی اس دا دروازہ سیوہ احباب اس واسطے میں علماء نے دعوت دیتی ہے کہ سرکار علی کا ذکر کریے چونکہ علم لین واسطے علی کا دروازہ چمنا پہنا ہے اس واسطے کہ مچل کے آکھلو دریائے معرفت کا کنارہ علی مچل کے دریائے معرفت کا کنارہ ایک کیف ایک سرور سا اور رہتا ہے دن رات ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے دن رات جب سے ہوا ہمارا علی جب سے ہوا اس وقت کا نام ہے اس شیر کا نام ہے اس کا انور ہستی کا نام ہے جد نال مقابلہ کرنے سے وہ ایک عرب کا بڑا پلان چل پیا چلتے چلتے خبر ہوئی ہے کہ ایک مدینہ شریف میں بڑا پہلوان رہ گئے اس پہلوان کے نال کوئی ہاتھ وچ ہاتھ نہیں پاتا اودے انگلیاں وچ انگلیاں نہیں پاتا انہوں کہتے ہیں اودے نال کوئی ٹکر نہیں لیتا وہ جناب چلنا چلنا سنیا اس مدینے وچ بڑا پہلوان ہے علی دا نام ہے پوچھے علی اس کا نام ہے چلتا چلتا جناب پوچھتا پوچھانا مدینہ پہنچیا مدینہ جدوں پہنچ گیا ان آندیاں پہاڑی چوجوں ہی نکلیا اگے شیر خدا نال ملاقات ہو گئی ہے پاک علی کا قد ذرا چھوٹا سی قد ذرا چھوٹا دیکھ کے کہنا ہے اے بندہ خدا اے دس میں علی نو ملنا ہے سبحان اللہ فرمایا دس تینوں کام کی ہے اس تو ساتھ لفظ میں نہیں بول سکتا سبحان اللہ کام کی ہے تینوں علی نال کی کام ہے تینوں اس وقت میں سنا بڑا پہلوان ہے کشتی کا کہ بری عرب کے اندر میرا چہرہ دے کوئی ہبے کے پنجے میں پنجا نہیں پھنساتا میرے ہاتھ میں چاہتا کوئی نہیں دیتا کہ ذرا دسو نا اس کا پتہ میں ادھر کشتی کرنا آیا آپ نے فرمایا کہ علی نو بعد وچ ٹکری پہلے میرے نال تو مقابلہ سبحان اللہ پہلے
دو حق میرے نال کر لے اس آگیا تو میں ایڈا پہلوان ان کے تلے کر کے دیکھ کے کہنا ہے تو کوئی کفن کا انتظام ہے تیرے کو آپ نے فرمایا ہے کفن کا انتظام کے بعد میں دساں گے کہ تینوں کرنا پہلا یا مینوں کرنا پہلا سبحان اللہ اسے بتا اچھا آپ مسلمان بھائی علی المرتضی شیر خدا دلال پہلوان کی ٹکر ہی ہو پئی ہے جناب لاؤ کشتی ہو پئی ہے آپ نے ہاتھوں میں تھیا فرمائے نے پکڑ کے چوک کے مارے جناب گھر دے پھٹنے پیٹھ کے بٹن سٹ کے سینے تے جدوں چڑھ کے شیر خدا بیٹھے نے فرمایا دساں تینوں علی دا پتہ سبحان اللہ دساں تینوں علی دا پتہ تینوں بول کے کہندا ہے یہ شکست فاش مجھ کو یاد پہلی بار سبحان اللہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے لگ گیا مجھ کو پتا تو ہے درے دربار نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ شان صحابہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے لگ گیا مجھ کو پتا تو ہے درے قرار علی ہے جس نے میرے پٹاخ کے بارے ہنسنے درامی کا حضرت علی المرتضی شیر خدا اس ہستی کا نام ہے غزوہ خندق کے موقع دے کفر کا بڑا پہلوان چپ مار کے خندق دے کراس کر کے مسلمانوں نے ایریے میں چنانگ آیا تو مسلمانوں نے لشکر کے سامنے کھلور کے اس نے پکاریا للکاریا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کسی نے طاقت میرے نال مقابلہ کرنے بھیجا میں علماء این کر کے کھڑکا ہے مسلمانوں کے لشکر کے سامنے این کر کے جدوں ایک بار پھریا تو اس نے اسی طرح پکاریا مقابلے واسطے مسلمانوں میں چھوڑے کوئی بھی اگے نہیں بڑھیا دوبارہ جدوں اگے سامنے نہ گیا نا پاک علی کی نبی کے قدموں میں چومیا سبحان اللہ سونے کی اجازت نہیں دے دے نا میں تو ہاتھ نہ کر لوں بول سکتے ہو تو بولو گا سبحان اللہ اتنا تو ہاتھ نہ کرنا پاک علی سرکار نے اجازت نہیں اجازت عطا فرمائی پھر تیسری مرتبہ جب ادھر گئے نا تو پھر علی پاک نے ہاتھ جوڑے سونیا ہوں تو مینوں کچھ کرنا ہی پینا ہے سبحان اللہ اسلام للکارنا ہے پیا علی اور مرتضی سرکار نے اجازت دیتی ہے نا کہ پاک علی عہدے والے چلے ہیں توجہ پاک علی جب عہدے والے چلے ہیں نا جب کہ رحیم اللہ سرکار نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو ایک کفر کے نال لڑن واسطے کل اسلام جا رہا ہے سبحان اللہ کل اسلام کفر کے نال لڑن واسطے جا رہا ہے حضرات ہاتھوں میں ہاتھ پہنے دونوں جناب پہلوانوں کی جدوں کشتی چلی ہے دونوں کا مقابلہ شروع ہوا ہے مٹی ہوتی ہے دونوں جنابوں کا مٹی کے اندر دونوں کے نہ ہو نظر آوے کافروں نے نعرہ ماریا جنابوں نے ساڈا شیر جیت گیا ادھر مسلمانوں نے ماریا ساڈا جیت گیا تھوڑی دیر تو بعد جب مٹی بیٹھی ہے پتہ ادھر لگا جب کافر کے سینے تے علی المرتضی سے قدم رکھ لیا سبحان اللہ علی شیر خدا کا نام ہے آؤ سی بکر احباب علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کل اسلام جب کوفہ دے اندر اس ہستی نو ایک جنگ کا واقعہ حضرت امیر معاویہ کے نال آیا اس وقت ایک پہلے گل یاد رکھو کتنے پیدا ہوئے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ارشاد فرمایا سی علی کا زمانہ آئے گا کتنے بڑے اٹھیں گے اور آپ کے فرقیاں نے ابتدا ہوئے اے پاک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شروع ہوئی اور پہلا موقع یہ ہی سی جدوں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے نال آپ دی جنگ ہوئی
اور آج بڑا اعتراض کیتا جا رہا ہے اس بات ہے، یہ مسئلہ بھی چلو میں عرض کر دوں کہ حق تے کون؟ بھائی ضروری نہیں کہ جھگڑا ہوئے مخاصمہ ہوئے کہ ایک باطل ہوئے تے ایک حق ہوئے، ضروری نہیں، دونوں حق والوں کے درمیان میں مخاصمہ ہو سکتا ہے، دونوں حق والوں کے درمیان میں جھگڑا ہو سکتا ہے۔ ایسی قرآن وچوں بھی مثال مل جاتی ہے، حدیث وچوں بھی یہ مثال مل سکتی ہے اس مسئلہ کی۔ اور اس موقع تے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی حق اور شیر خدا بھی حق، یہ دونوں حق کے درمیان مخاصمہ ہویا سی، جھگڑا ہویا سی، وہ جنگ ہوئی سی۔ حضرات تسی کہو گے حق والوں کے درمیان کیویں جھگڑا ہو سکتا ہے؟ قرآن میں جو مثال میں پہلے پیش کرتے ہیں سادے لفظ کے اندر ایک پسان دے نال بات طویل بھی نہ ہو۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہ حکومت کے تشریف لے گئے تورات لینے واسطے، تورات لینے واسطے گئے، جب واپس آئے کہ لوگ سامری دے کہن تے انہیں بنائے ہوئے اس پچھڑے کی پوجا میں جگہ بچھا رہے سکتے کہ حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام جنہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، وہ آپ نے نیب سے پیچھے آپ آئے حضرت ہارون علیہ السلام کے نال جھگڑ پائے، داڑھی شریف کو بھی ہاتھ پایا کہ سر پہ بال بھی ہاتھ پکڑے، جھگڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی نبی نے، حضرت ہارون علیہ السلام بھی نبی نے، دونوں حق۔ سبحان اللہ، بولو تے صحیح سبحان اللہ، ہمیشہ سے اعتراض ختم ہو جائے گا اگر تو نے قرآن سمجھ آ گیا تو کہ سبحان اللہ اونچی طرح سے سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی حق، حضرت ہارون علیہ السلام بھی حق، دونوں حق، مخاصمہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، کس کو باطل کرو؟ دونوں حق ہیں، سبحان اللہ، باطل کسی کو نہیں کہہ سکتے، جھگڑا ہو گیا، مخاصمہ ہو گیا، پتہ چلے گا دو حق والے کے درمیان بھی مخاصمہ ہو پہتا ہے۔ اعتراض پہلی دوسری مثال حدیث میں پیش کر دیا، علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دن گھر ناراض ہو گئے، سیدہ خاتون جنت کے نال جھگڑا ہو گیا، جھگڑا ہویا، سیدہ خاتون جنت نے اپنے شوہر کا گھر چھوڑیا تے اپنے بابا دے گھر سرکار کے بارگاہ وچ حاضر ہو گئی۔ حضرت سیدہ خاتون جنت آقا کی بارگاہ وچ حاضر ہو گئی، دونوں کے درمیان ایک جڑا جھگڑا ان کے تو ہو گئے کہ اپنے پرائے دوسرے دی اور اقرار کرن والے دی کتاباں کے اندر یہ بات موجود ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ انہاں دے نزدیک بھی سیدہ خاتون جنت آپ بھی حق، علی بھی حق، علی بھی حق، اور سیدہ خاتون جنت بھی حق، مخاصمہ ہو سکتا ہے، جھگڑا ہو سکتا ہے، رائے مختلف ہو سکتی ہے، اصل وچ کوئی جھگڑا نہیں سی، ایک فروعی مسائل کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے۔ کوئی حضرت امیر معاویہ کی سرکار کے غلام نے، علی المرتضیٰ کی مصطفیٰ کے توقف کے غلام نے، ان دونوں حق والے کے درمیان رائے کے اندر جڑا اختلاف ہویا، جھگڑا ہویا، جنگ بن گئی، اس کی وجہ یہ رائے فروعی مسائل کے اندر اختلاف ہو سکتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا خیال یہ سی کہ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کولوں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص منگنے کے واسطے حق طلب کرتے سن، اور آپ بھی حق تے سن، وہ بھی اپنی رائے کے موافق حق تے سن، لیکن انہاں وچ رائے کہندی درست سی، وہی گل ہے علی اور مرتضیٰ دی رائے بھی درست سی۔ سبحان اللہ، لیکن مجتہد کو جدوں غلطی ہو جاوے، اجتہادی غلطی تے ایک ثواب مل جائے، رائے پیش کرے، رائے قائم کرے مجتہد، اس کی رائے اگر صحیح نکلے تو دوہرا ثواب، اگر رائے اس کی غلط نکلے تو ایک ثواب۔ سبحان اللہ، مجتہد میں ایک ثواب پھر بھی مل جاتا ہے۔ جی بکر آباد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شک اس وقت رائے آپ دی غلطی کے سی اور حق تے رائے آپ دی حضرت علی المرتضیٰ دی حق والے سے، لیکن دو حق والے کے درمیان جھگڑا ہو رہا ہے، نہ ساڈے واسطے وہ
برے نے الیاذ باللہ نقل کفر نباشد نہ اس تبرو دے لائق نے نہ او تبرو او بھی شان والے نے اسی انہاں دے غلاماں تے اسی انہاں دے غلام سبحان اللہ آؤ سنیے حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں ایک جنگ ہوئی سی نا تے آپ نے ایک سالس مقرر کیتا اپنی طرفوں ایک مقرر ہویا حضرت امیر معاویہ کی طرف دو بزرگ صحابی مقرر کیتے گئے بھائی تسی یہ سنو کا جو فیصلہ کرتے ہو کہ سانو منظور ایک جدوں فیصلہ کرن واسطے دو سالس پنجیتی آدمی چن لے گئے ایک طبقہ حضرت امیر معاویہ نے خلاف ہو گیا ایک طبقہ حضرت علی المرتضیٰ کے شرک دے فتوے لا کر گیا تو آج تک شرک کری جاتے ہیں جنہوں نے اس وقت لائے تھے نا حضرت علی المرتضیٰ کے جناب والا شرک دا فتویٰ وہ آج تک پٹی جاتے ہیں شرک ہر سائڈ انہوں نے کیا کہ علی المرتضیٰ نے کہنے لگے کہ قرآن پڑھ کے وہ بھی قرآن ہاتھی لائے گئے ہم بھی قرآن بڑا پکڑایا جاتا ہے کہ شرک دے فتوے بھی قرآن پڑھ کے جبکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیتا ہے میرے امت وچوں کوئی مشرک نہیں ہو سکتا سبحان اللہ مشرک نہیں ہو سکتا گناہگار ہو سکتے ہیں سارے مشرک کوئی نہیں ہو سکتا میرے آقا جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ٹائم لگتے ان کا حکم الا للہ قرآن کی آیت پڑھی دیکھو نا جی حکم صرف اللہ ہے اس کے سوا کسی کا فیصلہ نہیں چلے گا علی نے اس کو فیصلہ قائم کرنے واسطے حضرت ابو موسیٰ عاشری نے منتخب کر لیا ہے حضرت امیر معاویہ نے اپنی جناب والا یاد کو منتخب کیا ہے انہوں دونوں نے شرک کیا ہے علی المرتضیٰ کے شرک کا فتویٰ لا دیتا اور مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ علی حق ہے ایک کہنے نے علی مشرک تھے الیاذ باللہ پتہ چلیا شرک دے فتویٰ لان والے خود اس مصیبت دے اندر مبتلا نے علی اج بھی حق ہے علی قیامت تک حق ہے سبحان اللہ ایسی جھگڑا اقتدار کے فیصلہ ہویا اتھوں جناب والا گروہ نکلے ایک تو جڑے سن علی المرتضیٰ دے نال حق جماعت سی ایک سن جناب والے امیر معاویہ نو گالیاں دین والے صحابہ نو گالیاں دین والے تے تیسرا طبقہ جڑا سی او جڑے صحابہ نو گالیاں دیندے سی او جھوٹی محبت علی المرتضیٰ دے نال کردے سی او کہلائے شیعہ جڑے کہندے سی علی المرتضیٰ نے شرک کیتا ہے او نکل گئے خارجی بن گئے کہ جڑے حق تے سن علی المرتضیٰ دے نال سن اس جماعت کہلائے اہل السنت والجماعت عربی دے وچ اہل السنت میرے غلام دے نال ہے تے جدوں عربی تو ہٹ کے پڑھا گے پھر پڑھا گے اہل سنت والجماعت سبحان اللہ پھر پڑھا گے اہل سنت والجماعت پھر وال نکل جائے گا پھر وال نکل جائے گا حضرات ایک طبقے تین شروع ہو گئے سی حضرت علی المرتضیٰ کے زمانے میں تین طبقے تے جڑی حق جماعت سی تا اس دا نام کی سی اہل سنت والجماعت اللہ اکبر آؤ سنو کلمات دے غلامو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خارجی جڑے سن مخالف ہو گئے کوفہ میں چکے ہی نکل گئے جناب والا شام کے اندر انہوں نے ڈیرے لگا لے وقت گزریا وقت حالات بدلتے رہے اور بہت سارے یہ لوگ جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخالف ہوندے گئے مخالفتاں بدیاں گئیاں اور دور دور جناب والا اپنی ٹیماں تے جنگ واسطے تیاریاں کرنے لگ پے شام کے اندر انہوں نے کافی زور پکڑیا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے کوفہ دے اندر لیندے ہوئے تقریر فرمائی بہت ساری جنگاں آپ کر چکے سن پہلے نہروان دا واقعہ پہلے ہو چکیا سی جنگ نہروان دا وہ واقعہ ہو چکیا سی جس کے اندر بہت سارے جناب والا اے معاملہ پیش آیا بہت سارے وہ 4000 جناب والے جڑے سن وہ مارے گئے حضرت شیر خارجی مارے گئے سن وہ بھی جناب والا انہوں نے بڑا وٹ انہوں نے اندر خارجیاں دے اندر بڑا بہن سننا علی المرتضیٰ دے نال بات بڑھتی گئی علی المرتضیٰ دیکھ رہے سن حالات شام سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں کیوں نہ ہوئے اس کا کلا کما کیتا جائے کوفے والے میں آپ نے اعلان کیتا لیکن کوفے والے نے تھوڑا بے وفائی کا ثبوت دے دیا ٹھٹی کے والا طبیعت دکھائی انہوں نے کوئی جنگ واسطے تیاریاں نہیں کیتیاں حضرت شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ عنہ نے پھر ایک مرتبہ
تقریر فرمائی ترغیب دلائی لیکن وہ جوش سامنے نہ آیا حتیٰ کہ آپ نے پھر وہ لشکر کشی کو جناب ارادہ ملتوی کر دیتا لیکن پھر بھی کچھ دنوں کے بعد پھر تیاری فرمائی آپ تیاریاں فرما رہے سن حالات اکٹھے کر رہے سن لیکن اسی دوران کے اندر شام کے اندر بیٹھے خارجیہ کے اپنے سردارہ نے بیٹھ کے جناب ایک مشورہ طے کیا کہنے لگے تین بندے نوں مار دیو ساڈیاں راہاں صاف ہو جان گیاں کیڑے کیڑے مصر کے اندر عامر بن حضرت عامر بن عاصم اور شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کوفہ کے اندر حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تین بندیاں نوں تسی ہٹا دیو شہید کر دیو راہ صاف ہو جائے گیا اللہ اکبر اے مشورہ بالکل طے ہو گیا ڈیٹ طے ہو گئی دن طے ہو گیا وقت طے ہو گیا بندے مقرر ہو گئے بندے بھی مقرر ہو گئے کہ کون کس کو شہید کرے گا تو امن بن بکیر بھی لکھا ہے بکر بھی لکھا ہے تمیم یہ ذمہ لگا حضرت عامر بن عاص کو شہید کرنے اور عبداللہ نام شخص سے اس کا ڈیوٹی لگی حضرت امیر معاویہ کو شہید کرے گا اور ایک بدبخت ابن ملجم عبد الرحمن اس کا نام سی اس نے ڈیوٹی لئی میں کوفہ کے اندر پہنچ کے علی مرتضیٰ کو شہید کرنا ٹائم کیڑا مقرر ہویا فجر کی نماز کا تاریخ کی مقرر ہوئی 17 رمضان مبارک بھائی 17 رمضان مبارک کو اکے ٹائم کے اندر اکے وقت کے اندر اتنا تینوں بندیاں نے حملہ کرنا ہے اور انہوں نے شہید کرنا ہے حضرات بات چلی گئی تیاریاں ساری مکمل ہو گئی تلوار اکٹھی کر لی ایک عبد الرحمن ابن ملجم جڑا ہے یہ چلتا چلتا کوفہ پہنچیا شام کو کوفہ پہنچ گیا اور کوفے کے خارجیاں کے نال اس نے تعلقات پہلے بھی سن اور انہوں نے جا آگے دسیا بھائی تیرے خارجی کتھے مارے گئے کوئی کوفے کے وچ جڑے خارجی سن انہوں نے عزیز کے رشتہ دار کے کئی لگتے رہتے اتنے مارے گئے سن ایک روایت ہے کہ 12 کی تعداد میں مارے گئے سن وہ سارے خاندان اس کے نال ہو گئے اور اس نے سارے دے نال مشورہ کیتا اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ایک قدام نامی عورت بہت حسینہ جمیلہ سی حسینہ جمیلہ عورت اس کی نظر اس کے پہ ایک فرشتہ ہو گیا اس کا عاشق ہو گیا نکاح دی دعوت دیتی اس نے نکاح واسطے قبول کر لیا لیکن اس نے شرط رکھی اس کا کیا میرا مہر مقرر کیا جائے گا کی مہر مانگ دیے سکیا 3000 درہم ایک غلام ایک لونڈی اور علی مرتضیٰ کا سر قلم کی تو یا میں منگا ایک بدبخت کہنے لگا کہ پہلے تینوں شرطیں میرے کو نہیں ہو سکتی آخری میں پوری کر دیا بدبخت نے آخری شرط میں پوری کر دیا اس آخر بس آخری کر دینے کا میں نکاح کر لگا اس عورت نے اس عشق کے اندر فریفتہ ہو کے بدبخت نے اپنے ارادے کو مضبوط کیا تلوار تیار کی تھی زہر اور تلوار نہیں اسے دن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے حملہ ہویا لیکن وہ تلوار کا وار کیتا گیا بچ بچا ہو گیا دوڑیا وہ دشمن اور پکڑ لیا گیا اور اس بعد اندر اس کو قتل کر دیتا گیا اور تیسرا جڑا سی اس دن حضرت عمرو بن عاص نماز پڑھانے بھی نہیں گئے تو آپ بھی فجر ٹائم اور ایک خارجہ نامی ایک شخص نے نماز واسطے بھیج دیتا وہ بھی بچ گئے اور عبد الرحمن ابن ملجم اس نے اپنے نال قطام عورت نے ایک اور اس کو ہیلپر بھی دے دیتا دے کے جناب اللہ توڑ دیتا کوفہ کی مسجد کے اندر راتوں رات پہلے چھوڑ کے بیٹھ گئے صبح کا بیلا ہویا حضرت شیخ خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب آ گیا سبحان اللہ خواب دے اندر سرکار کا دیدار ہوا کرامی کا حضرت میری آقا ہے حضرت علی مرتضیٰ جانے کے نال میرے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر دینے پہ
خواب دے اندر سرکار دا دیدار نصیب ہویا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قدماں نوں چوم کے عرض کردے نے سونیا یا رسول اللہ کریم آقا آپ دی امت نے میرے نال وفا نہیں جے کیتی سونیا آپ دی امت نے میرے نال بڑی سخت رویہ اختیار کیتا ہے سونیا آپ دی امت نے میرے نال بڑیاں بے وفائیاں کیتیاں نے میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے ہن بیٹا یہ ہن دعا کرو اللہ تہاڈی دعا نو قبول کرے گا حضرت شیر خدا مشکل کو شان دعا کیتی ہے دعا دے اندر کی منگدے نے میں اج کدنے خالق کائنات اے رب کریم مینوں اے بے استنا تو بہتر یار نصیب عطا کر دے مینوں نصیب فرما دے انہاں لوکاں نال بہتر دوست عطا کر دے اور انہاں کو میری جان چھڑا دے اللہ کریم نے دعا نو کیویں قبول کیتا ہے کریمیات دے علماء اس رات نو جناب خواب وچ بیدار ہو کے حسن مجتبی اپنے شہزادے نو حضرت علی مرتضی نے بلا لیا ہے اپنے خواب کے بارے وچ مطلع کیتا ہے حضرت علی مرتضی نے جدوں دسیا ہے حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے ہیں کہ جناب حضرت شیر خدا دی طبیعت تبدیلی ہوتی جا رہی ہے آپ نے جناب دیکھ کے خواب کی طبیعت مطلب کا پتہ چل گیا کہ آپ کا آخری دل نظر آ گیا ہے حضرت حسن مجتبی دی آنکھوں میں جو چھم چھم آنسو آ گئے ہیں شہزادہ حسن پاک رون لگ پے میرے علی مرتضی نے فرمایا شہزادے رون دے کیوں عرض نے سونیا بابا جی میں روواں کیوں نہ مینوں دس کس طرح سونیا یار بابا جی مینوں نظر ہی آتا ہے پیا اج دا دن آپ دا دنیا وچ آخری آخرت دا پہلا دن نظر آ رہا ہے میں روواں کیوں نہ آپ دی جدائی نظر آ رہی ہے آپ دا فراق مینوں نظر آ رہا ہے علی مرتضی شیر خدا نے فرمایا پترا آپ میری وصیت یاد کر لو سونیا آپ تو نہ شہزادیاں نوں بلا کے حضرت شیر خدا نے وصیت فرمایا نے وصیت جڑی پہلی فرمائی ہے فرمایا پترو کل یاد رکھیا جے سب تو بڑا جڑا بے پرواہ آپ کر دینے والی طاقت ہے جڑا مستغنی کر دینے والی طاقت ہے وہ عقل والی دولت ہے عقل دا دامن تھام کے رکھو تو ساری دنیا تو بے پرواہ ہو جائے گے عقل کا دامن تھام کے رکھو اور ساری کمزور کر دینے والی چیز سارے کے سامنے محتاج کر دینے والی چیز فرمایا وہ حماقت تو بچ کے رہنا ہے دو طرح کی وصیت فرما کے پھر آپ نے ارشاد فرمایا ایک اور بھی گل یاد رکھیو ایک اور بھی گل یاد رکھیو میرے آقا علی مرتضی نے فرمایا کہ کبھی بخیل نال دوستی نہ یاد لاویو کبھی کنجوس نال دوستی نہ لاویو کبھی بے وقوف نال دوستی نہ لاویو کبھی جناب امانت وچ خیانت کرن والے دے نال دوستی نہ لاویو کبھی جناب جڑا جھوٹ بولن والے او دے نال دوستی نہ لاویو اینا دوستیاں تو منع فرما دیتا شیر خدا رضی اللہ تعالی وصیتاں فرمائیاں نے نالے چنگیاں وصیتاں کرنے کے بعد شیر خدا نے دونوں شہزادیاں نوں ارشاد فرمایا میرے پترو میں تمہیں نصیحت نہیں کرنا میں تمہیں وصیت نہیں کرنا پہلی چیز کی وصیت آپ نے فرمایا تقوی دا دامن نہیں یہ چھوڑنا ہمیشہ سینے اندر اللہ دا خوف سجا کے رکھنا ہے سبحان اللہ خوف خدا نو نہیں بالکل نکل دینا تقوی دی دولت اختیار کرنی ہے حضرات ارشاد فرمایا قرآن مجید کی اطاعت کرنی ہے سرکار کے فرمان کی اطاعت کرنی ہے سبحان اللہ مظلوموں کی حمایت کرنی ہے سبحان اللہ شیر خدا نصیحت فرما رہے ہیں وصیت فرما رہے ہیں شہزادہ فرمایا مظلوموں کی حمایت